نماز رائے گاں جائیں گی ان کی یوں قیامت میں، نہیں رکھتے خیال آل احمد جو عبادت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ ہماری اس پیشکش میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم بات کریں گے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی چند نصیحتیں۔ آپ نے معاشرے کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے نصیحت فرمائی ہے جس سے انسانی معاشرے کی اصلاح ہو سکے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کے پاس 3 چیزیں ہونا ضروری ہیں: خدا کی طرف سے ملنے والی توفیق، اس کے اندر سے اسے کوئی نصیحت کرنے والا، اور کوئی نصیحت کرے تو اس نصیحت کو ماننے کا جذبہ۔ اب خداوند کریم کی توفیق کا مطلب یہ نہیں کہ انسان سب کچھ اللہ پر چھوڑ کر بیٹھ جائے اور خود کچھ بھی نہ کرے، اور یہ تب ہو سکتا ہے کہ جب وہ صحیح اور نیک کام کرنے کا فیصلہ کرے، پھر اس کے لیے پوری کوشش کرے اور یہ بھروسہ رکھے کہ جب فیصلہ کر لیا اور قدم اٹھا لیا تو خدا راستہ بھی کھولے گا، جس کے بعد مشکلوں کے ہوتے ہوئے بھی وہ کام ہو جائے گا۔ اندر سے نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس جو کہ انسان کو برائیوں سے روکتا ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں، یہ انسان کو گناہ کرنے سے روکتا ہے، لیکن اس کے بعد بھی گناہ کر بیٹھے تو نفس اسے ڈانٹتا ہے کہ کیوں ایسا کیا، کیوں خدا اور رسول کا حکم نہیں مانا، اور تھوڑی سی دنیا کے لیے اپنی آخرت کو داؤں پر لگا دیا۔ صرف اتنا ہی نہیں کرتا، گناہ کے بعد انسان کو توبہ کے لیے بھی ابھارتا ہے، اور جب تک انسان توبہ نہ کر لے اسے بار بار یاد دلاتا ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے، اس نے گناہ کیا ہے، جس کی سزا اس کو ملے گی۔ یہ وہ نصیحت کرنے والا ہے جس کی ہر مومن کو ضرورت ہے۔ اس کے بعد ہے نصیحت قبول کرنے کا جذبہ۔ نصیحت کبھی اندر سے ہوتی ہے اور کبھی باہر سے۔ کوئی ہمدرد انسان جو چاہتا ہو ہم برائی کے راستے پر نہ چلیں، ایسے میں وہ ہمیں ہماری غلطیوں کی طرف دھیان دلاتا رہتا ہے۔ ایسے میں انسان کو ہمارا سچا ساتھی کہا ہے۔ ایسے انسان کو ہماری آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس حدیث میں یہ نصیحت نظر آتی ہے کہ اگر کوئی ہماری برائیوں کو یا ہماری برائی کی طرف ہمارا دھیان دلائے، چاہے وہ اپنا ضمیر ہو یا پھر کوئی انسان، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اس حدیث میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دوسری جگہ پر امام حضرت محمد تقی علیہ السلام نے پھر ارشاد فرمایا کہ مومن دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ ملاقات کر کے انسان کا دل صاف اور نورانی ہو جاتا ہے، اور انسان کی عقل کھل جاتی ہے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ مومن کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب انسان اسے دیکھتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ وہ جتنی دیر اپنے مومن بھائی کے پاس بیٹھتا ہے اتنی دیر دنیا کو بھول جاتا ہے اور خداوند کریم اور آخرت کو یاد کرتا ہے۔ مومن دوست جب بات کرتا ہے تو اس کا علم اور اس کی معرفت بڑھ جاتی ہے، اور انہی نورانی باتوں اور پاک ماحول کی وجہ سے اس کے دل کا میل کچھ کم بھی ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے دل میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے۔ مومن کی ملاقات سے پہلے وہ دنیا میں پھنسا ہوتا ہے، لیکن جب آخرت کی بات ہوتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے اور اس کی عقل کے بند دروازے بھی کھلنے لگتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہاں برے لوگوں کی دوستی سے بچو، کیونکہ وہ اس تلوار کی طرح ہوتے ہیں جو دیکھنے میں تو بہت خوبصورت ہوتی ہے لیکن اس کا نتیجہ بہت برا ہوتا ہے۔ مقصد صاف ہے، لوگ جو دیکھنے میں تو برے نہیں دکھتے، یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کا ظاہری اخلاق تو اچھا ہو لیکن اصل میں وہ شیطان کے راستے پر چل رہے ہوں۔ جو اچھے اور مومن انسانوں کو برا سمجھتے ہیں اور ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے دیکھنے میں وہ اچھے ہوں لیکن وقت پڑنے پر وہ ایسا وار کرتے ہیں کہ انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ ایسا کیسے ہو گیا۔ اس لیے انسان کو دوستی کے معاملے میں بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ کہتے ہیں نا کہ اگر انسان کی عمر اچھا دوست ڈھونڈنے میں نکل جائے تو بھی اس کی زندگی برباد نہیں ہوتی، کیونکہ باقی آدھی زندگی اچھے لوگوں کے ساتھ گزرنے والی ہے، اور یہی اس کی کامیابی ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاہل چپ رہے گا تو لوگوں میں اختلاف اور جھگڑا نہیں ہوگا، یعنی جھگڑے کی جڑ جہالت ہے،
اور جہاں علم ہوتا ہے وہاں پر اگر باتوں اور نظریوں میں فرق بھی ہو جائے تو جھگڑے کی وجہ نہیں بنتا ہے۔ جیسے کسی بھی شعبے کے ماہر کی رائے میں اختلاف ہو سکتے ہیں، علماء کے نظریے میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن وہ اس کی وجہ سے آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی رائے کو عزت دیتے ہیں، اپنی بات رکھتے ہیں۔ اس حدیث کو دوسری نظر سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جاہل جب تک چپ رہتا ہے تب تک سماج میں سکون رہتا ہے، لیکن جیسے ہی زبان کھولتا ہے اور کوئی ایسی بات کرتا ہے جو سماج کی بھلائی میں نہیں ہوتی ہے تو وہیں سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ جاہل اپنی بات منوانے کی پوری کوشش کرتا ہے، چاہے اسے سماج کو نقصان ہی کیوں نہ ہو رہا ہو۔ اسی لیے جاہل اور جہالت کے لیے قرآن مجید کے سورہ ہود میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ اس حدیث میں تیسری بات جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی لوگوں میں اختلافات اور جھگڑے کرواتا ہے اور فتنے کی وجہ بنتا ہے وہ اصل میں جاہل ہے، جو دکھنے میں عالموں جیسا ہی کیوں نہ لگ رہا ہو۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی عالم کے بھیس میں بڑی بڑی ڈگریوں کے ساتھ موجود تو ہو اور اس کی باتیں لوگوں کو ایک دوسرے سے الگ کر رہی ہوں اور اس کی زبان لوگوں میں پھوٹ ڈلوا رہی ہو، تو وہ جاہل ہے۔ امام علیہ السلام نے معاشرے کے لیے بہترین نصیحت فرمائی ہے۔ یقیناً ہم اس پر عمل کر کے اپنی زندگی اور آخرت دونوں کو سنوار سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہمیں ہماری ٹیم کو اجازت دیں، ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار۔